السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس میٹرک میں سر فہد آپ کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے وہ موجود ہوں۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے جس کا نام ہے پروفیشن۔ بیسیکلی پروفیشن کا مطلب ہوتا ہے پیشہ، اور یہاں دو پیشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر فرسٹ ٹیچنگ ہے اور سیکنڈلی فشنگ ہے۔ دونوں ڈفرینٹ جو ہیں وہ پیشے ہیں۔ لیٹ سی، چلیں آئے بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ کچھ کی پوائنٹس میں نے نکال کے رکھے ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتا ہے the teacher is one who knows how to read God's word be written on the human heart۔ کہتے ہیں اللہ نے صرف ایک استاد کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو انسان کے دل پر لکھے گئے خفیہ الفاظ، خفیہ تدابیروں کو جو ہے وہ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، انہیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بچے کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ The important qualities of a good teacher is they have thirst of knowledge, they love their profession, they prefer the welfare of the student, they practice what they preach۔ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے اس میں چند خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے تو وہ ایک علم کا پیاسا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک علم کی پیاس ہوتی ہے، وہ ہر جگہ سے علم حاصل کرنے میں جو ہے وہ مگن رہتا ہے۔ جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں آئے وہ اس کو پڑھتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے شعبے سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے ٹیچنگ، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اپنی ایمانداری دیانتداری سے وہ کام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے طالب علموں کی بہتری اور فلاح کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ پہلے خود عمل کرتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپنے جو طالب علم ہوتے ہیں اس کو جو ہے انہیں بتاتا ہے کہ اب آپ یہ کریں۔ پہلے وہ اپنی ذات سے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، بجائے یہ کہ وہ صرف دنیا کو زبانی جمع خرچ جو ہے وہ دیتے رہے، دنیا کو بتاتا رہے یہ کر لو وہ کر لو، اور وہ اپنی ذات میں وہ تمام چیزیں اس کی نہیں پائی جائیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے بچے کے اوپر اس کا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو پہلے خود جو ہے وہ بتاتا ہے اپنی ذات سے اس عمل کو کر کے۔ This is a teacher who cultivates several personal and professional qualities۔ یہ ایک استاد ہی ہے جو بچوں میں ذاتی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کلاس کے اندر ٹیچر ہوتے ہیں، وہ روز کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا بنو گے، کیا بننا چاہتے ہو۔ کوئی بچہ کہتا ہے ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ٹیچر، کوئی آرکیٹیکچر، کوئی کچھ جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، اور پھر ٹیچر جو ہے انہیں اسی طریقے سے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اب آگے جا کے آپ یہ کرنا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی فار ایگزامپل ڈرائنگز بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اسکیچنگ بہت اچھے کرتے ہیں، تو ٹیچر ان کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ جو ہے وہ ڈیزائننگ کی طرف چلے جائیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ میتھس میں بہت اچھا دھیان رکھتا ہے یا کیمسٹری میں بہت زیادہ اچھا دھیان ہوتا ہے، تو پھر ٹیچر ان کو اسی مطابق اس کی صلاح دیتے ہیں کہ بیٹا آپ اس جگہ پر جائیں، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہے۔ In the East always had a very high regards for teacher۔ مشرق کے اندر یعنی زیادہ تر ایشیائی ممالک کے اندر جو ہے وہ استاد کو ایک قابل تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بہت عزت دار اور معزز ترین شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ The first revelation came which says read۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی سورہ الگ کی آیت نمبر 1، اقرا۔ اقرا کے معنی ہے پڑھ، یعنی اللہ نے جو پہلی وحی بھی نازل فرمائی اس کا کیا مطلب تھا کہ پڑھ، یعنی گیٹنگ نالج، ٹو ریڈ۔ اب جو ہمارا دوسرا پروفیشن ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کا پروفیشن جو ہے وہ فشنگ کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتا ہے فشز آر دا امپورٹنٹ سورس آف آور فوڈ۔ کہتے ہیں مچھلیاں جو ہیں ہمارے غذا کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ملینز آف پیپل آر انگیجڈ ود دس پروفیشن۔ کہتے ہیں لاکھوں لوگ اس جو ہے وہ پیشے سے، روزگار سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں۔ دس از ناٹ جسٹ اے ہابی بٹ آلسو اے فلرشنگ ٹریڈ۔ یہ صرف ایک مشغلہ نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ نے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، بلکہ ایک بہترین تجارت بھی ہے۔ Several byproducts are obtained from fishes like glue، لیور آئل۔ کہتے ہیں مچھلی کے ذریعے ہمیں
اور بھی دوسری اشیاء جو ہیں حاصل ہوتی ہیں مچھلی سے، جیسے کہ مچھلی کے ذریعے گوند حاصل ہوتا ہے، اور مچھلی کے جگر کا جو تیل ہوتا ہے وہ بیماریوں کے لیے اور میڈیسنز کمپنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دیر آر ڈفرینٹ موڈز آف فشنگ، ان لینڈ فشنگ، مرین فشنگ۔ کہتے ہیں ماہی گیری کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو مچھلی پکڑی جاتی ہے دریاؤں کے اندر، ندیوں کے اندر، تالابوں کے اندر، اور دوسری مچھلی پکڑی جاتی ہے سمندروں کے اندر۔ Most of the people like freshwater fishes because they are more tastier than marine fishing۔ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو میٹھے پانی یعنی دریاؤں کی مچھلی کھانا زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے بجائے کھارے پانی یعنی سمندر کی مچھلی کے۔ The government of Pakistan is now taking interest in improving and modernizing the fish industry۔ حکومت پاکستان نے ماہی گیری کی صنعت کو جدید اور بہتر بنانے میں کافی دلچسپی دکھائی ہے، بہت زیادہ کام کر رہی ہے وہ اس انڈسٹری کو بنانے میں اور بہتر کرنے میں۔ The government provide easy loan, new nets, bigger boats and set up weather station۔ حکومت پاکستان نے ماہی گیروں کو آسان اقساط پر قرضے پرووائڈ کیے ہیں، مہیا کیے ہیں، نئے جال، نئی کشتیاں اور ایسے موسمیاتی ادارے بنا کر دیے ہیں جو سمندر میں آنے والی تبدیلیوں سے ماہی گیروں کو واقف کرتے ہیں۔ فشر مین ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اینڈ فشر مین ٹیکنالوجیکل لیبارٹری ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ ایٹ کراچی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے ماہی گیروں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر کا بھی قیام کیا ہے، جہاں ماہی گیروں کو ماہی گیری کی یعنی مچھلیاں پکڑنے کے نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے طریقوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کا چیپٹر نمبر 3 تھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ اس میں دو ٹاپکس تھے، نمبر 1 ٹیچنگ، نمبر 2 فشنگ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، فی امان اللہ۔